تم حج نہیں کر سکتے تو رمضان کو عمرہ اپنے ساتھ حج کی فضیلت دے دی. یہ مدینے والوں کے لیے کیا نا, اہل مدینہ کی رعایت میں اور ان کی قربانیوں کے صلے میں. میں قباء میں نماز پڑھ لو نفل تو تمہیں عمرے کا ثواب ملے گا. اور خاتون نے سوال کیا تو نے کہا تو رمضان میں عمرہ کر لے تو میرے ساتھ حج کا ثواب ملے گا. اس سے پوری امت کا کام بن گیا. اصل تو اہل مدینہ کو دیا یہ اعزاز اور یہ شرف ہم سب کا بن گیا. یہ مسجد جو ہے نا اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو یہ مسجد ہجرت کی تو 4 دن یہاں رہے تو آپ نے اس سے مسجد تعمیر کی. جی کلثوم بن ہدم کا مکان تھا تو اس میں مسجد بنائی آپ. اس کے بعد خیر یہ مسجد بن گئی. اس کے بعد پھر آگے گئے تو جمعہ فرض ہو گیا تو جمعہ پڑھا. آگے مسجد اگلے دن مسجد نبوی کی بنیاد رکھی. یعنی کہتے 4-5 دن میں 3 مسجدیں. اس کے بعد پھر چونکہ یہ مخلصین تھے تو پھر یہاں مسجد زرار بنائے گی سامنے. سامنے دن کو جگہ پتہ ہوگی مسجد زرار, یعنی وہ مسجد جہاں منافقین بیٹھ کر مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے تھے. تو یہ تبوک کا واقعے کے وقت ہے جو وسلم جب سفر سے واپس آیا تو انہوں نے کہا جب آپ وہاں نماز پڑھتے کہ آپ کی عادت تھی جو مسجد صحابہ بناتے تھے نا گھر میں تو آپ جا کر نماز پڑھ دیتے. تو آپ تیار ہو گئے تو قرآن اترا کہ نہیں یہ مسجد زرار ہے اور اس کا مقصد مسلمانوں کی نگرانی دراصل, کیونکہ یہیں سے قافلے مجاہدین کے آتے جاتے تھے دائیں بائیں آگے پیچھے اس طرف پیچھے اس طرف عقاب بن اشرف یہودی بنو قریظہ کا قبیلہ تھا ہمارے اس طرف جو ہے. تو اس وجہ سے تو وہ نگرانی کرتے تھے اصل میں تاکہ مشرکین کو بتا سکیں ان کو بتا سکیں. تو قرآن مجید نے منع کیا. اور اس کے بعد پھر کل مسجد اس تقوی جو مسجد تقوی پر رکھی حق و ان تقوم فی, وہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں جا کر نماز پڑھیں. فی رجال یحبون ان یتطہروا, اس میں ایسے لوگ ہیں جو طہارت پسند کرتے ہیں, یعنی ظاہری طور پر بھی پاک ہے باطنی طور پر بھی. اور یہ زرار ہے, اس نام ہی زرار دے. تو پھر آپ نے صحابہ کو حکم دے اس کو آگ لگا کر جلا دیا گیا, ختم کر دیا اس میں سے زرار. یہ اس طریقے